السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک میں کل ہم نے بہت سی وارننگز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم امن میں آ گئے آسمان والے سے؟ کیا تم اس سے امن میں آ گئے کہ وہ تم پہ پتھروں کی آندھی بھیجے، آسمان سے تم پہ عذاب نازل کرے یا زمین میں دسا دے تمہیں؟ تو بہت سی وارننگز ہم نے پڑھیں۔ آج آیا نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں ہمیں وارننگز دیں کہ کیسا تھا میرا عذاب، یا وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا قرآن میں مینشن کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا تم نے سنا اس کے بارے میں؟ کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا میرا عذاب کیسا تھا؟ یعنی میرے سے بہتر کوئی عذاب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا، یعنی ہر قوم میں ایسے لوگ آئے ہیں جو جھٹلاتے رہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کی وارننگز کو انہوں نے للکارا۔ اور پھر یہاں اللہ پوچھتے ہیں کہ میرا ریبیوک، میرا ڈراوا کیسا تھا؟ کیا تم نے اس سے کچھ سیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ القہار ہیں۔ انسان کے ریبیلیس ہو جانے کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگز دے دیں، رسول بھیج دیے، قرآن بھیج دیا، بکس بھیج دیں، سب کچھ کر دیا۔ تو اب عقل مند انسان سے ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ وہ عقل سے کام لے، اور وہ جو اسے کہا گیا ہے نہ کرنے کا اس سے وہ باز آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ انہیں ماں کی طرح سزا دے کے بعد میں پچھتاوا ہو۔ استاد جب ڈنڈے مارتا ہے تو اس کے مارنے کے بعد اسے پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ میں نے آج زیادہ لگا دی اسٹوڈنٹس کو، یا میں نے آج کوئی زیادہ ہی ان کی بے عزتی کر دی۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں جیسے پیش آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جب بڑھاپے میں انہیں کچھ بچوں کی طرف سے سہنا پڑتا ہے تو وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ایسا ٹریٹمنٹ نہیں رکھنا چاہیے تھا بچوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظمت والی ہے، اسی لیے تو انبیاء کانپتے رہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے اس دنیا میں وہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پچھتاوا نہیں ہوتا ہماری طرح عذاب دے کے کہ میں نے جو کیا غلط کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رولز بہت سخت ہیں، جو ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا وہ ویسے ہی ہے۔ اسی لیے تو جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے نا۔ کوئی ماں ہوتی یا کوئی انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، چلو انہیں دوبارہ زندگی دے دیتے ہیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیتے ہیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ القہار بھی ہیں، سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، اور انسانوں کی طرح وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان غیب کا علم نہیں رکھتے۔ انسان نہیں جانتے اگر جہنم سے کسی کو نکال دیا جائے تو وہ بعد میں ویسا ہی کرے گا۔ انسان یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سدھر جائے، کیونکہ انسان کو مستقبل کا نہیں پتہ کل کو کیا کرے گا وہ یا کیسا ہوگا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور قرآن میں یہ مینشن بھی کرتے ہیں کہ اگر انہیں جہنم سے نکال کے دوبارہ زندگی دی جائے تو یہ پھر ویسے ہی کام کریں گے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنا وقت دیا، اپنی زندگی کے 950 سال انہیں دے دیے، تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ ان کے نبی کو کچھ آئیڈیا ہو چلا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی سدھرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ 950 سال اور بھی انہیں دے دیے جاتے تو وہ ایسے ہی رہتے۔
تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن اقوام کو تباہ کیا ان میں کوئی خیر واقعی باقی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر کیسے کانسیکوینسز اپنے لیے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے وارننگز دے دیں، اپنی کتب نازل فرما دیں، اپنے انبیاء بھیج دیے، بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ رستہ تم چنو گے تو تمہارے کانسیکوینسز برے ہوں گے، اگر اچھے راستے چنو گے تو تمہارے کانسیکوینسز اچھے ہیں، تم جنت پالو گے۔ تو اس طرح سے انسان اگر اس سے وارننگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور انسان کو ہی گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت عظمت والی ذات ہے۔ ہم دیوار کے ساتھ ٹکریں ماریں گے یا اپنا ہی برا کریں گے اگر نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی سوچیں، یا اگر یہ سوچیں کہ ہمارے کچھ برا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچے گا۔ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دو راستے بتا دیے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، اسے بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے دوسرے انسانوں کے سامنے کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے ہار نہ مانی تو اگلا انسان جو ہے وہ مجھ سے بدلہ لے گا یا میرے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، اسی لیے تو قرآن میں فرما دیا کہ تمہارے گلے میں نے لٹکا دیا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ابھی وہ ہمارے گلے میں لٹکا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا ہے، ہمیں ہی جہنم میں جانا ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی ذات ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے ماضی کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے حال کے بارے میں بھی آگاہ ہے، وہ سب جانتا ہے ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ آیہ نمبر 19 ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ صافات و یقبض، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ پرندے جب اپنی فلائٹ لیتے ہیں تو وہ پورا وقت پروں کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں۔ They sometimes open their feathers and the other times they close them۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کو تھامنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح پرندوں کو دیکھ کے ہم لوگوں نے جہاز بنائے، ہوائی جہاز بنائے، ڈرونز بنائے، پیراشوٹ بنے، کیا کچھ نہیں بن چکا۔ تو یہ انسپریشن ساری قدرت سے لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نقل کر کے انسانوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ساری ترقی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر، کیا تم لوگوں نے پرندے نہیں دیکھے؟ فوقہم، اپنے اوپر جو اڑتے رہتے ہیں ہر وقت تمہارے سروں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ صافات و یقبض، وہ کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ انکریج کرتے ہیں دیٹ وی ریفلیکٹ آن دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جو ہم موبائلوں میں گھسے رہتے ہیں نا ہر وقت، یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں سست کر دیا، ہماری ساری دنیا موبائلوں میں سمٹ کے رہ گئی۔ کائنات کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں۔ کائنات کا مقصد تو یہ تھا کہ تم غور و فکر کرو آسمانوں میں، زمین میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، کشتیوں میں۔ کائنات کا مقصد تو یہ تھا، لیکن ہماری ساری دنیا ایک چھوٹے سے 4 انچ کے موبائل میں سمٹ کے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں انہیں تھامتا مگر رحمان، رحمان کی ذات انہیں تھامے ہوئے ہے۔ ایک چھوٹے سے پرندے کو جو رب گرنے نہیں دے رہا، چھوٹی سی چڑیا جو کیسی اڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ رب کی ذات کیا تمہیں گرنے دے گی؟
اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس پہ توکل تو کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح وہ تمہاری حفاظت کرنے والی ہے، اور اگر تم اللہ کے لیے جھکتے ہو تو وہ کس طرح سے تمہارے لیے ساری دنیا، ساری کائنات جھکا دیتا ہے، کس طرح سے وہ تمہارا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر کے دیکھو تو صحیح، پہل ہم نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کرنا تھا وہ کر چکا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اتنے سارے وسائل دیے، اتنے سارے انعامات دیے، ہمیں فیملی کی صورت میں ایک نعمت دی، ہمیں دنیا کے سارے ریسورسز دیے، اور وہ کیا کرے؟ اب اس نے ہمیں آزمانا ہے، اب ہماری آزمائش ہے، عقل بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ اللہ کے لیے پھر ہم کیوں نہیں عاجزی دکھا سکتے؟ Why can't we show humility to the one who sent us here؟ اللہ کی ذات کو کیوں نہیں پہچان لیں گے؟ We have to acknowledge him now۔ اللہ کی طرف سے وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری آزمائش کروں گا، اللہ کی طرف سے وہ ہو چکا۔ آگے فرمایا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ البصیر ہے، ہر چیز سے باخبر۔ He is watching over us, he is watching over everything, his observation is marvelous۔ وہ جو پرندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے وہ کیا بندوں پہ نظر نہیں رکھے گا؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے حشرات کو، تتلیوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ کیا انسان کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا؟ انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، کیا وہ ان سے باخبر نہیں ہوگا؟ وہ البصیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ بصیرت والا ہے۔ اور جب وہ البصیر کہتا ہے تو واقعی اس کی نظر میں وہ گہرائی ہے جو کہ رحمان کی نظر کو لائق ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنے سارے پردوں میں بھی سب کچھ دیکھنے والا ہے، زمین کی کتنی ہی تہوں میں کچھ چھپا ہو وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، کتنے ہی پردوں میں کچھ چھپا لیا جائے اس کی نظر میں سب کچھ ہے۔ آیہ نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی، یا کون ہے جو ہوا جند لکم، تمہارے میں سے کوئی لشکر، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ۔ رحمان کے علاوہ تمہارا کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کیا اس کے علاوہ تم کوئی مددگار پاتے ہو؟ کیا تم رحمان سے دور بھاگ سکتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگ سکتے ہو؟ اس سے نظریں چرا کے کہیں جا سکتے ہو؟ اس کے آسمانوں میں سے یا زمین کے کناروں سے نکل کے کہیں جا سکتے ہو؟ کیا آئیڈولیٹرز جو ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود ہو وہ معبود حقیقی نہیں ہے، وہ سارے عارضی سہارے ہیں دنیا کے۔ انسان کسی سہارے کی وجہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر میں چاہوں تو زمین میں دسا دوں، چاہوں تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کروں، میں جیسا چاہوں میں کر سکتا ہوں، جیسا عذاب چاہے اللہ تعالیٰ لا سکتے ہیں انسان پہ۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو عارضی سہارے اس نے بنا رکھے ہیں وہ اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں۔ کافر دھوکے میں پڑے ہیں، کافر آج بھی دیکھیں تو وہ دھوکے میں پڑے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے آئے گا، اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں انسان کس قدر سرکش ہے، ایلوژنز کا شکار،
ڈیلوژن، ڈسیپشن کا شکار، خوش فہمیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس قدر مطمئن ہے اور اس قدر اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوئیں تو فرشتے آ جائیں گے حساب و کتاب لینے. اس وقت کوئی چھٹی، کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. الحمدللہ so far we have covered up to the ayah number 20. Inshallah in the next episode we will look at ayah number 21 and onwards. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.